کا حصہ پانی رہ گیا. تصویریں ساتھ وہ دے رہے ہیں کہ یہ پانی کی صورتحال اب باقی ہے. یہ جگہ کوئی چھپی ڈکی نہیں ہے, فلسطین میں ہے. اور سوال دجال وہ جزیرے میں گرجے میں بیٹھ کر رہا ہے تمیم داری سے. یہ اس وقت نصرانی تھے جب یہ سوال ہو رہے تھے, دجال کو ملے ہیں اس گرجے کے اندر. تو کہنے لگا اچھا تو وہ پانی دے رہا ہے, ایک وقت آئے گا پانی خشک ہو جائے گا. مطلب وہ بتانا چاہ رہا تھا جب وہ پانی خشک ہوگا میرا نکلنے کا وقت ہے آ جائے گا. کہنے لگا میرا ایک اور سوال ہے, وہ جو عرب کے امیوں کے نبی تھے ان کی نبوت کیسی رہی؟ مطلب امام الانبیاء کے بارے میں انہوں نے سوال کیا. کہنے لگا حضور نے وہ نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو کیسے رہی ان کی نبوت؟ تو تمیم داری کہنے لگے کہ وہ اب جو ہے ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ مکے سے مدینے پہنچ گئے ہیں ہجرت کر کے. تو کہنے لگا پھر عرب والوں نے ان کا راستہ روکا؟ انہوں نے کہا ہاں روکا. ان سے لڑائیاں لڑی؟ ہاں لڑی. تو پھر کیا بنا ان کی لڑائی کا؟ فرمایا وہ امام الانبیاء ان پر غالب آ گئے ہیں. اور انہوں نے یہ جو عرب والے ہیں قریب علاقے انہوں نے ان کی اطاعت بھی کر لی ہے, کلمہ بھی پڑھ لیا ہے. اب دجال نے جو بات کی ہے تم خوش ہو جاؤ گے سن کر. کہنے لگا عربوں کو یہی چاہیے تھا کہ ان کی اطاعت کر لیتے ورنہ ان کا بھٹتا ہو جانا تھا. دیکھیں حضور کی وہ حدیث ہے نا شیطان والی, انہوں نے آیت الکرسی بتائی تو حضور نے فرمایا کبھی کبھی بڑا جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے. اب سامنے جو کھڑا ہے نصرانی ہے, دوسرے جو قبیلوں کے 30 بندے ہیں وہ بھی, ایک بندہ نہیں کہ اگر دجال حضور پر تنقید کرتا, تنزیہ کرتا, حضور کی توہین کرتا تو اسے روک لیتے. لیکن جب حضور کا نام آیا تو رب نے اس کے دل میں توہین والا پرچہ نکال دیا. فرمایا بڑے ہوش سے سامنے نام محمد آ رہا ہے, بڑے ہوش سے. اب دجال اور اسے روکنے والا بھی کوئی نہ ہو تو پھر بھی کہتا ہے عربوں کو یہی چاہیے تھا, اچھا کیا اس کی اطاعت کر لی ہے. میرا نبی ہے, ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے. اب حضرت تمیم داری کو وہ کہنے لگا سنو اب میں تجھے آن المسیح, وہ تو اپنے آپ کو دجال نہیں کہتا تھا نا, وہ تو مسیح کہتا تھا نا, خود تو اپنے آپ کو دجال نہیں کہتا, کہنا میں مسیح دجال ہوں. تو یاد رکھنا یہ پھر جب یہ پانی خشک ہو جائے گا, بسان کی کھجوریں پھل دینا بانج ہو جائے گی تو پھر میرا نکلنے کا وقت آ جائے گا. پھر میں 40 راتوں میں پوری زمین کا جو ہے سروا کروں گا, ایک بستی نہیں بچے گی جہاں میں نہیں جاؤں گا, ساری بستیوں پر میں پھروں گا. اور پھر مجھے اذن دیے جائیں گے, جنت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی, جہنم بھی ساتھ چل رہی ہوگی. پھر حضور نے فرمایا یہ ماجہ شریف میں حدیث ہے کہ وہ ایک بندے کو کہے گا کہ مجھے تو خدا مان تو میں تجھے تیرا باپ اور تیری ماں مرے ہوئے ملاتا ہوں. پھر وہ ملائیں گے. پھر وہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہوں گے تو شیطان اس کے, لیکن وہ کہیں گے بیٹا اس کو خدا معاذ اللہ مان جا, یہی تیرا رب ہے. وہ بول کر ماں باپ اس کو کہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے اپنی امت کو, اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں. اگر میرے زمانے میں آ گیا تو میں تمہیں بچا لوں گا, اگر نہ آیا تو فرمایا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ہمیں اللہ کے حضور نے فرمایا میں نبیاں وچوں آخری ہاں, تسی امتاں وچوں آخری ہو. پہلے نبی ڈراتے رہے, ڈراتے پھر بھی رہے, لیکن ان کو بھی پتا تھا ہماری امتوں میں آنا ہی نہیں ہے, وہ تو آخری امت میں آئے گا. اب تم میں اور مجھ میں صرف قیامت آئے گی, دجال تم لوگوں پر آئے گا. اے لوگوں ڈرتے رہنا اور ان کی نشانیاں اپنے علماء سے پوچھتے رہنا اور اپنی نسلوں کو آگے سے آگے بتاتے رہنا. سبحان اللہ. یہ اس لیے بتا رہے ہیں. وہ دجال کہنے لگا پھر میں مکے جاؤں گا. یاد رکھنا مکہ اور مدینہ دونوں مجھ پر حرام ہیں. یہ خود کہہ رہا ہے, یہ حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک روایت میں کہ یہ جو اود کا پہاڑ ہے اس کے پیچھے وہ آ کے ڈیرا لگائے گا. تو اود کے پہاڑ کے پیچھے قدرتی ہوں محل بھی بنیا ہوا ہے. میں کہ ہاں تو پہلے بچیاں نے محل بنایا. مسکرا کے کہا ذرا سبحان اللہ. دجال کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا جب میں جاؤں گا نا تو ہر داخلی راستہ جو کعبہ شریف کا ہوگا وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے ننگی تلوار لے کے, اور میں آگے جاؤں گا تو میرا سر تن سے
جدا کر دیں گے، میرا داخلہ حرام ہے، لیکن جاؤں گا صحیح۔ پھر کہتا ہے میں مدینے کا رخ کروں گا، پھر میں مدینے جاؤں گا، طیبہ کا ہر راستہ جو ہے وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، بندے نہیں کھڑے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے طیبہ کی حفاظت کرتے ہوئے۔ صحابہ لفظوں کی ویڈیو بناتے تھے حضور کی، اس لیے یہاں تک پہنچے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے تمیم داری سے یہ بات ساری سنی اور فرمایا یہ جو بندہ ہے جب اس نے ملا ہے دجال سے، یہ نصرانی تھا، اب میرا غلام بن گیا ہے، اس نے یہ مجھے سارا واقعہ سنایا، اور سنو میرے غلاموں، یہی میں تمہیں کیا کہا کرتا تھا نا دجال کے بارے میں، آج عینی گواہ مل گیا جو اسے مل کر آیا ہے۔ فرمایا پھر وہ میرے طیبہ میں آئے گا، ہر طیبہ کا داخلی راستہ جو مدینے کے گیٹ ہیں سب پر فرشتے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے، اندر داخلے نہیں ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور منبر پر تشریف فرما تھے، ہاتھ میں آسا تھا، حضور علیہ السلام نے ایسے آسا اپنی منبر پر مارا، مار کر فرمایا صحابہ دیکھا ہے کوئی عام بات نہیں ہے، میرا طیبہ ہے۔ صحابہ ایک کوئی عام بات نہیں کہتے ہیں، 3 بار حضور نے فرمایا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، میرا طیبہ ہے، جہاں دجال آ سکتا نہیں۔ تو یہ فلسطین کے علاقے میں جہاں وہ دروازہ ہے تو وہاں اس کو قتل کیا جائے گا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، اور یہ جو ہے جس جگہ پر قتل کریں گے وہ جو لشکر میں ہوں گے وہ میرے غلام ہوں گے، میری امت والے ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا مجھے اپنے ان غلاموں کا بھی نام آتا ہے، ان کے باپوں کا بھی نام آتا ہے، جن گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے اور دجال کا تعاقب کریں گے، ان گھوڑوں کے رنگوں کا بھی مجھے پتا ہے، اور علم غیب کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے ملک شام۔ حضور علیہ السلام نے یہ امام سیوطی نے لکھا، سنو میرے محبوب دیو غلاموں، نہیں کوئی بتاتا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا پر 10 حصے خیر کے ہیں، 1 حصہ پوری دنیا میں ہے، 9 حصے شام میں خیر کے ہیں، اور شر کے پوری دنیا پر 10 حصے ہیں، 1 حصہ شام میں ہے، 9 حصے بقایا شر کے ہیں دنیا پر، 1 حصہ شر کا صرف شام میں ہے، اور 9 حصے خیر کے ہیں، 1 حصہ باقی دنیا میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میری زندگی میں اگر یہ معاملہ بن جائے کہ میں پھر وہ کیا کروں؟ اگر حضور علیہ السلام نے یہ لکھا ہے، فرمایا ایسا وقت آئے گا کبھی ادھر بھاگے گے، ایک لشکر ادھر جائے گا، کوئی ادھر بھاگے گے، جڑوں کی طرح جدہ ہون پاجے پھر دے رہے، کوئی اینج جائے گا، کوئی اینج جائے گا، میری امت یہ حالات بن جان گے، اینج ہو جان گے۔ تو صحابی کہنے لگا، عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر میری زندگی میں ایسا معاملہ بن جائے تو میں کہاں جاؤں؟ حضور نے فرمایا تو ملک شام چلے جانا۔ یہ ملک شام امام سیوطی کی کتاب ہے میرے پاس، ویسے اور سینکڑوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا تم ملک شام میں چلے جانا، خیر وہی ہے۔ اب ہزارہ کتاباں نہیں بلکہ اس سے زیادہ کتابوں میں موجود ہے کہ خالد بن ولید کا مزار بھی وہیں، حضرت بلال بھی چلے گیا وہیں، حضرت دیا کلبی بھی چلے گئے وہیں، انجیو یا جی سارے نے مزار ہوتے ہی۔ صحابہ پھر ہجرت کی تھی ٹائم و ٹائم ملک شام، انہاں کہا جب خیر ہے ہی شام میں تو پھر ادھر کیا کرنا ہے، چلتے ہیں شام میں۔ حضور کی زبان ہے، اور حضور علیہ السلام نے جیڑی گل فرمائی سبحان اللہ، فرمایا اللہ نے میری وجہ سے شام کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ لو جی اے دوسری روایت جیڑی ہے اے ابن سعد نے روایت کی تھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بعد زندہ رہنے کی مصیبت میں رہا، مصیبت سمجھا صحابہ نے حضور تو بعد، میں زندہ رہنے کی مصیبت میں رہا تو آپ مجھے کہاں رہنے کا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا تم بیت المقدس میں رہنا۔ اچھی بول ذرا سبحان اللہ، تم بیت المقدس میں رہنا، اور تم ادھر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ کیا کرنا کیا ہے تم نے؟ حضور کے غلاموں چلے جاؤ، اب بھی وقت ہے، ادھر جا کے شام کی زمین کا جہاں خیر ہی خیر ہے ادھر جا کے کوئی ڈیرا لگائے، ادھر چلنے کے لیے نہیں، اچھا مٹی پھک دے تسی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنو کیا ارشاد فرمایا، واہ واہ سبحان اللہ، تسی سبحان اللہ کہو تو انہوں ایک اور مزے دی روایت پڑھ کے سنائیے۔ سبحان اللہ۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کتاب میں، سبحان اللہ، تو جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا، فرمایا پھر بدترین لوگ میری امت کے اپنے اپنے شہروں میں رہ جائیں گے، تَلْفِظُهُمْ أَرْضُهُمْ، ان کے پیٹ کی جو آگ ہے وہ کبھی ان شہر کے کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں لے کے جائے گی، تَقْذُرُوهُمْ نَفْسُ اللَّهِ، فرمایا جو لوگ دین کو چھوڑ کر پیٹ کی خاطر شہروں میں رہ جائیں گے، اچھے لوگ تو ملک شام چلے جائیں گے۔ یہ ہے حضور نے فرمایا اچھے لوگ تو ملک شام میں چلے جائیں گے، صحابہ اس لیے ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے۔ یہی ہلاکو خان نے جدو آگے ظلم کیتا نا تے ایک بزرگ نو انہاں نپیا ہویا سی تے ایک جڑے نا دی کڑی انہیں ویکھ رہی سی بھی ایک بزرگاں نو میری فوج نے پکڑیا آیا، وہ کہنے لگی بابے نے میرے کو لے کے آؤ، جدو لے کے آئے نا وہ کہنے لگی بابا جب تمہارے دین میں یہ بات موجود ہے کہ جسے اللہ چاہے سلطنت دیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، قرآن پاک میں بات عزت من تشاء و تذل من تشاء، وہ ہلاکو خان دی تھی کہنے لگی پھر تم پریشان مسلمان کیوں ہیں جب رب نے ہمیں عزت دے دی ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے سن تو میرا جواب بھی سن، ایک بندے بکریاں بھی رکھی ہوتی ہیں، کتا بھی رکھا ہوتا ہے، بتا اب بکریاں قیمتی ہیں یا کتا قیمتی ہے؟ انہیں کہا بکریاں قیمتی ہیں، تو فرمایا جو کتا ہے اگر بکری کو ریوڑ سے جدا ہو تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا وہ تعقب کرتا ہے، بکری کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنی دیر کتا اس بکری کے پیچھے رہتا ہے جب تک بکری اپنے ریوڑ میں واپس نہ آ جائے۔ وہ بزرگ کہنے لگے ہلاکو خان دی تینوں کہنے لگے بچی لگ دی ہیں یہ تم کتے ہو، ہم حضور کے قیمتی غلام ہیں، تم ہمارے پیچھے اس لیے لگے ہو کہ ہم نے دین مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنے ریوڑ کو الگ الگ راستے اختیار کر لیے، اب تم کتے اس وقت تم ہمارا تعاقب کرتے رہو گے جب تک ہم واپس اپنے دین میں نہ آ جائے۔ وآخر دعوانا